الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سامعین و ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں سن 9 ہجری کے واقعات آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے۔ سن 9 ہجری میں قبائل عرب کی ایک بہت بڑی تعداد وفود کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی رہی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی لیے سن 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختلف صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تاکہ وہاں بسنے والوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور وہ اسلام میں داخل ہوں۔ مگر کچھ قبائل ایسے بھی تھے کہ جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ اسلام قبول کریں۔ فتح مکہ سے پہلے چونکہ کفار قریش کی ایک بہت بڑی رکاوٹ موجود تھی اسلام کی تبلیغ میں، فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام رکاوٹیں دور فرما دی۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں کثیر تعداد میں قبائل عرب کے وفود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے رہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان آنے والے وفود کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود استقبال فرماتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقبال کے لیے خاص اہتمام بھی فرماتے۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ جب بھی کوئی وفد حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے حاضر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے اور اپنے خصوصی احباب کو حکم دیتے کہ وہ بھی بہترین اچھا لباس پہن کر آئیں، اور مہمانوں کی اچھی طرح تواضع کی جاتی، ان کو اچھی رہائش فراہم کی جاتی اور کوشش کی جاتی کہ ان کے لیے عمدہ کھانے کا بھی انتظام کیا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوتے، اور جب بھی کوئی وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی خندہ پیشانی سے اور خوش روئی سے اس سے گفتگو فرماتے، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتے، انہیں اسلام کے عقائد کی تعلیم عطا فرماتے اور انہیں اسلامی احکامات کے بارے میں حضور تفصیلات ان کے سامنے رکھتے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وفود کو روانہ ہونے کے وقت کچھ نہ کچھ تحائف بھی عطا فرماتے۔ جو وفود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان وفود سے کیا گفتگو ہوئی اور ان کی جو ساری تفصیلات ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم زیادہ تفصیلات تو یہاں ذکر نہیں کریں گے، البتہ ان وفود کے نام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قبیلہ ثقیف کا ایک بہت بڑا وفد حاضر خدمت ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح وفد بنی اشعر، قبیلہ اشعر یہ یمن کا قبیلہ ہے، یہاں کے باشندے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ یمن والے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ یمن والے نرم دل ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں کی ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل یمن کی تعریف فرمائی اور ان کا وفد بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا
اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح قبیلہ بنی اسد کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بنی مرہ کا وفد بھی آیا، اسی طرح بنی کنانہ کا بھی وفد آیا، بنی ہلال ضمام بن ثعلبہ کا وفد بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، اور اس طرح ایک وفد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ نجران یہاں کا جو وفد آیا یہ عیسائیوں کا وفد تھا، اس میں 60 سوار تھے، 24 ان کے شرفاء اور معززین تھے، اور بقیہ افراد بھی اس لشکر کا، اس وفد کا حصہ تھے۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ وفد آیا تو چونکہ عیسائی تھے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور علیہ السلام سے گفتگو کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے جو اسلامی تصور تھا وہ رکھا۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ پوری آیت نازل ہوئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، چونکہ وہ حضور کی باتوں کا انکار کر رہے تھے تو انہیں مباہلے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک رات کی مہلت مانگی اور رات کی مہلت انہیں دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگلے دن ہم مباہلہ کریں گے۔ تو جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، کیونکہ مباہلے میں یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین اپنے قریبی اعز و اقارب کے ساتھ آتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دعا کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اللہ فرماتا ہے کہ علم آنے کے بعد بھی اگر آپ سے کوئی جھگڑا کرے اور آپ کی بات کا انکار کرے، فقل، تو آپ اس سے کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قریبی اعزاء، اپنے نواسوں، اپنی صاحبزادی اور حضرت علی کو لے کر باہر تشریف لائے۔ جب نجران کے عیسائیوں نے ان چمکتے ہوئے روشن چہروں کو دیکھا تو ان کے بڑے پادری نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چمکتے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تمہارے خاتمے کی دعا کر دی تو روئے زمین سے اللہ تعالیٰ عیسائیت کا خاتمہ فرما دے گا۔ چنانچہ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے صلح کا راستہ اختیار کیا۔ تو سن 9 ہجری میں وفود کثیر تعداد میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہجرت کے 9ویں سال کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آتے ہیں ہجرت کے 10ویں سال کی طرف۔ ہجرت کا 10واں سال بڑا اہم سال ہے۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حج اپنے تمام صحابہ کے ساتھ ادا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حج میں کئی اہم خطبے بھی ارشاد فرمائے، اور بالخصوص صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو اس حج کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مناسک حج کی تعلیم فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی القعدہ سن 10 ہجری کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کی روانگی کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی
کہ حج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں ادا ہوگا، چنانچہ لوگ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے امنڈ پڑے اور بڑی تعداد میں قبائل عرب کے لوگ اس سعادت کو سمیٹنے کے لیے آ گئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں اور سیادت میں حج ادا کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذی القعدہ کے آخری دنوں میں جمعرات کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن کی، اور نماز ظہر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ادا کی اور پھر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ تمام ازواج مطہرات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سفر میں ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے 6 میل دور اہل مدینہ کا میقات آتا ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے اور جسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام کیا، رات بھر حضور نے وہاں قیام کیا، اور اگلے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر خوشبو لگائی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر 2 رکعت احرام کی ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے۔ احرام کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احرام باندھا ہوا تھا، اور بلند آواز سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لبیک پڑھا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر جو اس سفر کا حصہ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں حد نگاہ تک لوگوں کا، آدمیوں کا ایک سمندر نظر آیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,14,000 اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے اس سفر حج میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحج کی 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم کے افراد نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے، اور بنی ہاشم خاندان کے کچھ لڑکے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس وقت داخل ہوئے کہ جب سورج اچھی طرح بلند ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور جب کعبۃ اللہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابۃ وزد من حجہ واعتمرہ تکریما تشریفا وتعظیما۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کی عظمت، اس کی شرافت اور اس کی ہیبت میں اور اضافہ فرما، اور جو اس کا حج کرے اور جو اس کا عمرہ کرے اس کی بزرگی اور شرافت کو اور زیادہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجر اسود کے سامنے آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اسے بوسہ دیا، اور پھر خانہ کعبہ کا حضور نے طواف شروع کیا۔ شروع کے طواف کے جو 3 چکر ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں رمل فرمایا، اور باقی 4 چکروں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام
اپنی معمول کی چال چلے، ہر چکر میں جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے چھڑی کو چوم لیتے۔ اس کو استلام کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چھڑی کے ذریعے کیا، کبھی ہاتھ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھو کر ہاتھ کو چوم لیا، اور کبھی لب مبارک کو حجر اسود پہ رکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکن یمانی کا بھی استلام کیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پر تشریف لائے، اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور سامنے کے دروازے سے صفا کی جانب روانہ ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا کے قریب پہنچے، کوہ صفا کے قریب پہنچے، تو یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ پھر صفا و مروہ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح فرمائی، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور موجود تھے، اسی لیے عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے احرام نہیں اتارا، بلکہ اسی احرام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج بھی ادا فرمایا۔ پھر وہیں آپ مقیم رہے حتیٰ کہ 8 ذی الحج جمعرات کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منی تشریف لے گئے، اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز آپ نے منی میں ادا فرمائی۔ اور پھر 9 ذی الحج جمعہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کی جانب تشریف لے گئے۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ قریش اپنے آپ کو سارے عرب سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے، اس لیے وہ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، اور دوسرے لوگ عرفات میں ٹھہرتے، اور یہ مزدلفہ میں اس لیے ٹھہرتے تھے تاکہ ان کی جو برتری ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ لیکن اسلامی مساوات نے قریش کی اس تخصیص کو گوارا نہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ نے فرمایا کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے تم بھی لوٹ کر آؤ، وہاں جاؤ قیام کرو، وہیں سے لوٹ کر آؤ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تفاخر کا خاتمہ کیا اور ایک مساوات کا عملی مظاہرہ حضور نے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرفات پہنچے تو عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے ضروری احکام اور ضروری مسائل بیان فرمائے، اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور تمام بری رسومات کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، حضور نے فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اس طرح زمانہ جاہلیت میں جو خاندانی تفاخر تھا اور رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں اونچ نیچ کا جو تصور دور جاہلیت میں موجود تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام تصورات کو پاش کیا، اور اسلامی مساوات کے علم کو حضور علیہ السلام نے بلند فرمایا۔ چنانچہ اسی خطبے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد
لا فضل لعربی علی اجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا باپ یعنی آدم علیہ السلام ایک ہے، سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے سبب۔ یعنی جو جتنا متقی ہوگا، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ اتنا عزت والا ہے، مرتبے والا ہے۔ نہ تو زبان کی بنیاد پر کسی کو فضیلت حاصل ہے، نہ رنگ کی بنیاد پر اور نہ قومیت کی بنیاد پر۔ اسی طرح دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اور امن و سلامتی کے لیے شہنشاہ دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری کیا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ۔ فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارا خون تا قیامت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر تمہارے لیے محترم ہے۔ تو حضور نے پوری دنیا کو امن و سلامتی کا درس دیا اپنے اس خطبے میں، اور جو قوانین حضور نے بیان فرمائے بلا شبہ وہ رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خطبہ اسلامی تاریخ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید جو تفصیلات ہیں حجۃ الوداع کی، وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہیں۔ ہم نے بریک سے پہلے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے خطبے کا کچھ حصہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خطبہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور بڑا اہم ترین خطبہ ہے یہ، اور یہ ایک ایسا خطبہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ کل انسانیت سے حضور نے خطاب فرمایا، اور ایسے اصول دنیا کو حضور نے عطا فرمائے کہ وہ اصول اگر آج بھی دنیا میں نافذ کیے جائیں تو دنیا امن کا، سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اور حضور علیہ السلام کے بیان کردہ اصول اس قدر کامل و مکمل ہیں کہ وہ تا قیامت نافذ العمل رہ سکتے ہیں۔ آج دنیا میں لوگ اصول بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور وہ چونکہ نامکمل ہوتے ہیں اس لیے وہ نافذ نہیں رہ پاتے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کائنات کو وہ زرعی اور حسین اصول عطا فرمائے کہ آج بھی اگر حضور کے مبارک خطبے سے استفادہ کیا جائے تو اس دنیا کو گویا کہ ایک جنت بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے آخر میں اپنے سامعین سے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ہاں میری نسبت تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام سامعین نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور پہنچانے کا آپ نے حق بھی ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب اپنی انگلی اٹھا کر 3 بار یہ جملہ کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ عین اسی حالت میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اسی وقت قرآن مجید کی یہ عظیم آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے،
اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر یہ بات بھی انتہائی قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب تھے، خلیفہ اعظم تھے آپ، اور روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز ترین فرد تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تخت شہنشاہی کیا تھا، حضور کی سادگی دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری کائنات سے خطاب فرما رہے تھے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ اونٹنی کا کجاوا جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، شاید اس کی جو قیمت ہے وہ 10 روپے سے بھی، آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 10 روپے سے بھی زیادہ نہ تھی، اور اونٹنی پر کوئی بہت شاندار کجاوا نہیں تھا، کوئی مخملی ہودج یا کوئی عالیشان کپڑا زرق برق کچھ نہ تھا۔ یہ وہ سادگی کا حضور نے نمونہ پیش کیا کہ پورے عالم میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کیا تاریخ عالم میں کوئی بھی ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کی سادگی اس قدر ہو؟ تو یقیناً تاریخ عالم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہی وہ زاہدانہ شان تھی حضور کی، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی تھی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ترہ امتیاز ہے۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر و عصر کی نماز 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی، پھر اپنے موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد حجاج کرام کا یہ عظیم لشکر مزدلفہ کی جانب روانہ ہوا۔ پھر مزدلفہ پہنچے، اور یہاں پہنچنے کے بعد پہلے مغرب ادا کی، پھر عشاء 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس رات بھر امت کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعائیں مانگتے رہے۔ جہاں مسجد مشعر الحرام موجود ہے آج، یہیں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا تھا، اور ساری رات حضور امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ پھر جب اگلا دن آیا تو سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہو گئے، اور وادی محصر کے راستے سے منی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمرات کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماری۔ پھر آپ نے بلند آواز سے یوں لوگوں سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ہذہ۔ حضور نے فرمایا کہ لوگو، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، مجھ سے مسائل حج سیکھ لو، شاید میں اس حج کے بعد پھر دوبارہ تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ منی میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں عرفات کے خطبے ہی کی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مسائل اور احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان گاہ میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے۔ کچھ کو تو آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، اور باقی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سونپ دیے، اور گوشت، پوست، جھول، نکیل وغیرہ سب چیزوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ قصاب کی جو مزدوری ہے وہ بھی ان چیزوں میں سے ادا نہ کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی کے بعد
حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ ان بالوں کا حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ نے طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہے زمزم پر تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے لوگ حاجیوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے ایسا کرتا دیکھ کر تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر جو ہے وہ تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین لیں گے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے بھر بھر کر لوگوں کو پانی پلاتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم شریف حضور کو پیش کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ رو کھڑے ہو کر آب زمزم نوش فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے منا تشریف لے گئے اور 12 ذی الحجہ تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام منا میں قیام پذیر رہے۔ ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد جمرات کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کنکریاں مارتے۔ 13 ذی الحج منگل کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد آپ منا سے روانہ ہوئے۔ وادی محسب میں رات بھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا اور صبح کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز فجر کعبہ میں ادا فرمائی اور طواف وداع کیا اور انصار اور مہاجرین کے ساتھ پھر حضور علیہ السلام وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر حج تھا اور یہ حج تمام تر تفصیلات کے ساتھ بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بڑے ہی مختصر انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر حج کو بیان کیا۔ واپسی پر آتے ہوئے راستے میں مقام غدیر خم جو ایک تالاب ہے، یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام جو ہمراہی تھے حضور کے، جو شریک تھے اس سفر میں، حضور نے ان سب کو جمع کیا اور یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں بھی اپنی وفات کا اظہار کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، میں ایک آدمی ہوں، ممکن ہے کہ خدائے عز و جل کا فرشتہ ملک الموت جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ عز و جل کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کی یاد دلاتا ہوں۔ اور اسی خطبے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نسبت ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل بالخصوص بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی کوئی صراحت حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں، لیکن دیگر حوالوں سے علماء نے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات سے کچھ ایسا کام سرزد ہو گیا تھا کہ جو کام آپ کے ہمراہیوں کو پسند نہیں آیا، تو انہوں نے حضرت علی کی حضور کی بارگاہ میں کچھ شکایت کی تھی حضرت علی کے حوالے سے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کے فضائل اور مناقب بیان کیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت علی کو حضور کی بارگاہ میں کیا مقام حاصل ہے۔
تو سن 10 ہجری کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب آتے ہیں ہجرت کے 11ویں سال کی جانب۔ ہجرت کا 11واں سال بھی بڑا اہم سال ہے، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس سال سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اور یہ لشکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا گویا کہ آخری لشکر تھا جسے حضور نے روانہ کیا۔ یہ تھا جیش اسامہ، لشکر اسامہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 26 صفر سن 11 ہجری کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل روم سے جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا، اور پھر دوسرے دن ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں، اور حضور نے ان سے کہا کہ تم اپنے والد کی شہادت گاہ کے مقام پر جاؤ، نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کرو تاکہ وہ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔ اگرچہ اس وقت حضور کی طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے جھنڈا تیار کیا، اور یہ علم حضور نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اعوذ بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ، کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کا قتال کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریدہ بن الحضیب کو علم بردار بنا دیا، اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ آنے والے افراد وہ بھی لشکر کا حصہ بن جائیں اور لشکر مکمل ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انصار و مہاجرین کے جو بھی معززین تھے اور بڑے بڑے جو اکابر صحابہ تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو حکم دیا تھا کہ وہ اس لشکر کا حصہ بنیں۔ بعض لوگوں کو یہ شاک گزرا کہ لشکر میں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، اور لشکر کی سربراہی ایک نوعمر نوجوان کو دی گئی جس کی عمر 20 برس سے بھی زیادہ نہیں۔ تو یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب پہنچی کہ لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان باتوں سے شدید قلبی صدمہ پہنچا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام باوجود علالت کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھ کر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، تم نے اسامہ کی سالاری پر طعنہ زنی کی، تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے والد کے سالار ہونے پر بھی طعنہ زنی کی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ حالانکہ خدا کی قسم اس کا باپ زید بن حارث وہ بھی سالار ہونے کے لائق تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بھی سالار ہونے کے لائق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب ترین صحابہ میں سے ہے، جیسا کہ اس کا والد میرے محبوب ترین صحابہ میں سے تھا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، اسامہ کے بارے میں تم میری وصیت قبول کرو، اور وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ خطبہ ارشاد فرما کر دوبارہ اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف لائے، اور پھر جیسے جیسے دن گزرتے رہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی علالت میں اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا
حکم ملنے کے بعد حکم نبوی کی تکمیل اور تعمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے، اور وہاں لشکر کا اجتماع ہوتا رہا، لشکر جمع ہوتا رہا، لوگ آتے رہے، لشکر کا حصہ بنتے رہے، حتیٰ کہ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا۔ 10 ربیع الاول سن 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے۔ اس کے دوسرے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاج پرسی کے لیے اور عیادت کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت اسامہ کو دیکھا تو ضعف اور کمزوری کی وجہ سے کچھ نہ بول سکے، لیکن بار بار دست مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اس کے بعد اپنا دست مبارک اپنے بدن پر حضور پھیر لیتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مقام جرف میں تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ سواری کے لیے تیار ہی تھے، اپنی سواری کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک قاصد وہاں پہنچا، اور اس نے آ کر یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں۔ یہ ہوش ربا خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ وغیرہ فوراً مدینہ آئے، تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم سکرات میں ہیں، اور اس دن دوپہر کو یا سپہر کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یقیناً یہ خبر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اور تمام صحابہ کے لیے ایک بہت غمگین خبر تھی۔ اگرچہ یہ لشکر اس وقت تو روانہ نہ ہوا، بلکہ یہ لشکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے واپس مدینہ آ گیا، لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر رونق افروز ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفتوں کے باوجود آپ نے ربیع الاخر کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ ہی کو سربراہ بنایا، جیسا کہ حضور نے انہیں بنایا تھا، اور یہ لشکر پھر گیا اور اس نے اہل روم کے خلاف جہاد کیا، اور بہت سارے کفار قتل ہوئے اور بے شمار مال غنیمت اس لشکر نے حاصل کیا، اور 40 دن اس مہم میں صرف ہوئے۔ 40 دن بعد یہ لشکر جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ پہنچا۔ تو یہ چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھیجا ہوا لشکر تھا، تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بارے میں اور اس کی جو دیگر تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم ایک نئے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے، سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔